السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ نہایت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کا ایک ایسا واقعہ جسے اللہ نے ایسے ایسے نعمتوں سے نوازا اور ایسے انعام سے نوازا تھا جس کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک نوجوان سے ملاقات کا واقعہ جو کہ نہایت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے۔ دوستو، اس واقعے کو آخر تک ضرور سننا، نہایت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے تشریف لے گئے، مگر انہیں ساحل کے کنارے کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لائے۔ عفریت جو جن تھا وہ سمندر میں غوطہ لگایا، مگر اس کو بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے سمندر میں غوطہ لگایا، جہاں تک ہو سکا میں نے اس کی گہرائی تک بھی جانے کی کوشش کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں غوطہ لگائے اور اس کے اندر جو کچھ چیز ہے اس کی خبر لائے، مگر وہ جن بھی جب سمندر میں غوطہ لگایا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام اور نامراد واپس آیا، گرچہ وہ اس سے زیادہ مسافت نیچے تک گہرائی تک گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر خاص آصف بن برقیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک سفید کپوری قبہ لا کر پیش کیا۔ وہ قبہ جسے ہم گنبد کہتے ہیں، اس کے 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، ایک دروازہ یاقوت کا، اور ایک دروازہ زمرد کا، اور ایک دروازہ ہیرے اور جواہرات کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی سمندر کے تہ میں رہتے ہوئے بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں گیا، حالانکہ وہ گنبد سمندر کے تہ میں، سمندر کے گہرائی میں بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہے۔ اس گنبد کے اندر تشریف لے گئے اور اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں کہ اس گنبد کے اندر کیسے پہنچے اور یہ گنبد سمندر کے تہ میں کیسے گیا۔ اس پر وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ بہت معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی، میں نے ان دونوں کو 70 سال تک خدمت کی، اور جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا انہوں نے مجھے دعا دی کہ الہی اپنی اطاعت میں میرے بیٹے کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے والد کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دعا دی کہ میرے پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کر کے جب میں اس دریا کے کنارے آیا تو مجھے یہ خوبصورت گنبد نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اسی دوران ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کے تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کس زمانے سے ہو؟ ایسے میں نوجوان نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے میں یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے تقریباً 2000 سال ہو گئے، مگر اب تک وہ بالکل نوجوان ہی تھا، اس کے بال بھی ابھی تک سفید نہیں ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ اس پر وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک پرندہ روز اپنی چونچ میں اپنے سر کے برابر ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، اسے میں کھا لیتا ہوں
اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، نیند، سستی، دنیا کی ہر بیماری اور ہر مصیبت مجھ سے دور رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے یا واپس اپنی جگہ جانا پسند کرو گے؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ حضور، میں میری جگہ جانا پسند کروں گا۔ آپ نے واپس بھیجوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان کو واپس اسی جگہ بھیجوا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے نہایت نصیحت بھری بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی ہمیں اپنے اچھی طرح سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ والدین کی ناقدری کرنے والوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں اور ان کے دلوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔